اسلام نے اللہ رب العزت کے اوپر ایمان لانے کے بعد جو سب سے بہترین عمل اسلام نے قرار دیا ہے وہ رزق حلال ہے۔ تو ہماری دعاؤں میں کہیں پہ بھی رزق حلال کی تمنا نہیں ہے، سوال نہیں ہے، خواہش نہیں ہے، آرزو نہیں ہے، محنت نہیں ہے، کوشش نہیں ہے۔ ہماری ایک ہی دعا ہے، ہماری یہ دنیا بھی بن جائے، یہ گھر بن جائے، بچی کی شادی ہو جائے، یہ بن جائے، فلان ہو جائے۔ آج اب نہ مسلمانوں نے اللہ سے رزق حلال مانگنا ہی چھوڑ دیا ہے، یعنی یہ کتنی بدقسمتی ہے۔ تو روزانہ دن میں ایک مرتبہ ضرور کہا کریں کہ یا اللہ آپ کے خزانے میں جتنے بھی حلال کے دروازے ہیں وہ سارے کے سارے ہمارے اوپر عافیت کے ساتھ ہمیشہ کے لیے کھول دیجئے، اور حلال کو ہمارا محبوب بنا دیجئے، ہماری پسندیدہ چیزوں میں رزق حلال شامل فرما دیجئے، اور حرام کے جتنے بھی خزانے آپ کے پاس ہیں ان سب کے دروازے ہمارے اوپر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عافیت کے ساتھ بند کر دیجئے۔ انسان جب منہ سے کو فکرہ کہتا ہے نا تو پھر وہ اس بات کی پکڑ سے بچ جاتا ہے۔ انسان حلال کی تمنا ہی نہ کرے تو پھر وہ کس میں مبتلا ہو جائے گا؟ وہ حرام میں مبتلا ہو جائے گا، اس کو حلال دیے ہی نہیں جائے گا کیونکہ اس کے اندر تمنا ہی نہیں ہے۔ اسلام تمنا ہی ہمیشہ حرام کی کرے تو اس کو وہی دیا جائے گا۔ انسان اس بات کی تمنا ہی نہ کرے کہ وہ حرام سے بچ جائے، کم از کم منہ سے تو کہنا چاہیے نا، دعا میں تو کہنا چاہیے، خواہش کا اظہار تو کرنا چاہیے نا۔ ہم دنیا میں اکثر اپنے ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو، اپنے باس کو، اپنے مالک کو کہتے ہیں جی مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے، کاش میرا یہ ہوتا، کاش یہ ہو جاتا۔ تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں وہ چیزیں مل بھی جاتی ہیں جو ہم اپنی کہتے ہیں۔ تو اللہ سے اپنی آرزو، تمنا، خواہش، اظہار اس کا ضرور کرنا چاہیے کہ یا اللہ میں حلال کمانا چاہتا ہوں، حلال رہنا چاہتا ہوں۔ اب حلال صرف رزق نہیں ہوتا، رشتے بھی حلال ہوتے ہیں۔ آج کل ہمارے آدھے سے زیادہ رشتے ہم نے حرام رشتے جوڑے ہوئے ہیں، غیر عورتوں کے ساتھ تعلقات، غلط دوستوں کے ساتھ تعلقات، اور غیر مسلموں کے ساتھ تعلقات، تو ہمارے رشتے بھی حلال نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے جو ہے نا ہمارا رزق حلال ہونا چاہیے۔ رزق حلال میں کیا ہوتا ہے؟ ایک تو ہم کھاتے پیتے ہیں، ایک ہماری تجارت کی بنیاد بھی حلال ہو۔ اب لوگ جو ہے نا کوئی ایسا کام کرتے ہیں جو بنیاد ہی جس کی حرام کی ہوتی ہے۔ اب ایک کپڑے کی تجارت ہے، اس کی بنیاد حلال کی ہے۔ تو جو آپ اپنا کوئی کاروبار کریں تو اس کی بنیاد دیکھیں کہ اس کی بنیاد حلال ہے۔ کوئی بھی تجارت ایسی ہو، اب جیسے سٹہ بازی ہے، جوا ہے، شراب کا بزنس ہے، اس کی بنیاد ہی حرام ہے۔ تو کاروبار کی بنیاد حلال ہونی چاہیے، یہ اس چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے رشتوں کی بنیاد حلال ہونی چاہیے کہ بیوی ہو، بہن ہو، بھائی ہو، حلال رشتوں کے ساتھ آپ اپنی زندگی کو انجوائے کریں، نہ کہ حرام رشتوں کو آپ پسند کریں، کیونکہ اس وقت کے انسان حرام رشتوں کو بہت پسند کرتا ہے۔ ہر ایک چاہتا ہے اس کی گرل فرینڈ ہو، عورت چاہتی ہے اس کا بوائے فرینڈ ہو، تو اس طریقے کے رشتوں میں لوگ جو ہے نا ملوث ہیں۔ تو اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ جو ہے نا ہمارے مقدر میں، ہمارے رزق میں، ہمارے نصیب میں حلال جو ہے نا وہ شامل کر دے۔ جب ہمارے نصیب میں حلال شامل زیادہ ہو جائے گا، آپ یقین کر لیں، آپ دیکھیں گے آپ کی دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی، آپ کے اوپر مصیبتیں کم ہو جائیں گی، آپ کے مسئلے ختم ہو جائیں گے، آپ کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، آپ کے کام خود بخود بننا شروع ہو جائیں گے۔ ایسے ایسے اسباب، وسیلے آپ کے بن جائیں گے جو آپ نے کبھی سوچے بھی نہیں ہوں گے۔ یہ حلال کی برکت ہوتی ہے۔ تو حلال کی برکتوں سے ہم ناآشنا ہو گئے، ہمیں سمجھ نہیں ہوتی کہ حلال کی برکتیں کیا ہیں۔ تو اللہ ہمیں حلال کی طرف جو ہے نا وہ لے کر جائے، ہمارے دل کو حلال کے اوپر راضی کر دے، ہمارے دل کے اندر حلال کی تمنا ہو، ہماری زبان کے اوپر اس کی دعا ہو، خواہش ہو، اس کے اوپر پھر ہم تھوڑی بہت کوشش بھی کریں، پھر جتنا ہم حرام سے بچ سکیں اتنا بچنا شروع کریں، تو یہ چیزیں ہمیں حلال کی طرف متوجہ کر دیں گی۔ اللہ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے۔